میانہ لائبریری میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانی جماعتوں کا مختصر جائزہ، اس کو تحریر کیا ہے جناب محمد شاہد شوکت صاحب نے۔ جماعت کیا ہے؟ جب دو یا دو سے زائد افراد کسی ایک مقصد پر متفق ہو جائیں اور اس مقصد کو تعاون باہمی سے حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں تو افراد کے اس مجموعے کو تنظیم، ادارہ، آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن یا جماعت کہتے ہیں۔ ان میں تعلیمی، تربیتی، مذہبی، خدماتی، اصلاحی، تبلیغی، معاشی اور سیاسی مقاصد شامل ہیں۔ یہ مقاصد وقتی بھی ہو سکتے ہیں اور طویل المیعاد بھی۔ سیاست اور سیاسی جماعت، کسی فلسفے یا نظریے کو معاشرے میں عملی طور پر نافذ کرنے کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا جائے اسی سیاست کہتے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اس لیے کوئی شخص اسے تنہا انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے اسے معاشرے کے دوسرے افراد کو اپنا نقطہ نظر سمجھا کر اپنا ہم خیال بنانا پڑتا ہے، ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے اور پھر ان کو ایک منظم اجتماعیت کی شکل دینا پڑتی ہے۔ اس ہم خیال، ہم نظریہ منظم اجتماعیت کو سیاسی جماعت کہتے ہیں۔ سیاست تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، ہر نبی نے سیاسی عمل کے ذریعے ہی اپنے دور کے طاغوت سے ٹکر لی اور انسانیت کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ جبکہ پاکستان میں سیاست کو جھوٹ، فراڈ، چال بازی اور دھوکہ دہی کے ہم معنی بنا دیا گیا ہے۔ جو شخص جتنا بڑا دھوکے باز ہو اسے کہتے ہیں یہ بڑا سیاست دان ہے۔ نیز یہ کہ سیاست تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، اس کا دین سے کیا تعلق؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سامراج کی اعلی کار سیاست۔ برعظیم ہندوستان پر برطانوی سامراج ایک طویل عرصے تک حکمران رہا ہے۔ اس دوران اس نے اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے آزادی پسند جماعتوں کے مقابلے میں اعلی کار جماعتیں پیدا کی، اور جب تحریک آزادی کے نتیجے میں اسے یہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑا تو دیگر نظامہائے زندگی کی طرح وطن عزیز کو اعلی کار سیاسی کلچر ہی ورثے میں ملا۔ اس لیے پاکستان کے تمام گورنر جنرل تاج برطانیہ سے وفاداری کا حلف اٹھاتے رہے، اور آج تک پاکستان کے تمام حکمران حق حکمرانی کے حصول اور اپنے غلبے کی بقا کے لیے قصر ابیض کا طواف کرتے نظر آتے ہیں۔ ان حکمرانوں نے ہمیشہ قومی مفادات کے مقابلے میں سامراجی مفادات کی تکمیل کو ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاست آج تک قومی مزاج میں نہیں ڈھل سکی۔ سامراج کو دنیا میں جہاں کہیں عوامی تحریکوں کو دبانے اور سامراجی مفادات کے لیے قربانی کا بکرا بننے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہمارے یہاں کی بعض جماعتیں پیش ہوتی ہیں۔ چند سال قبل امریکی سفیر نے پاکستان کی ایک مذہبی سیاسی جماعت کے مرکزی دفتر کے دورے کے بعد بیان دیا کہ امریکہ آپ کی مخالفت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جواب ملا کہ ہم بھی امریکی مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ نظام ظلم کی نمائندگی، ہمارے ملک میں بنیادی طور پر سرمایہ دار، جاگیردار اور بیوروکریسی کی سامراجی اعلی کار ٹرائکا نے غیر انسانی اور مفاد پرستانہ بنیادوں پر نظام ظلم کا شکنجہ قائم کر رکھا ہے، اور ملک کی تمام تر سیاسی جماعتوں پر اسی ٹرائکا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی حاوی ہیں۔ چونکہ یہ لوگ ملک کے تمام تر وسائل و اختیارات پر بلا شرکت غیر قابض و متصرف ہیں، اس لیے عام آدمی کو پیش آنے والے مسائل انہی کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ لوگ عوام کی مشکلات و مسائل سے بالکل بے بہرہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑے ہی جذباتی، دل فریب اور خوبصورت نعروں کے ذریعے عوامی نمائندگی کے نام پر عوام الناس کو قیام وطن سے ہی بے وقوف بناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک منطقی سی بات ہے کہ کسی مسئلے کا حل یا کسی بیماری کا علاج وہی تلاش کر سکتا ہے جو خود کسی مسئلے میں گرفتار ہو یا کسی بیماری کا شکار ہو، لیکن جسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بیماری ہی نہیں، وہ ان کا حل اور علاج کیوں کر تلاش کرے گا؟
گلبرگ میں رہتا ہے میرا سوشلزم بھی، بھولے سے میرے گھر میں وہ آتا نہیں پیارے۔ اجتماعی شعور کا فقدان۔ فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنے زمانے کے حالات نہیں جانتا، یعنی ان سے بے شعور ہو، وہ جاہل ہے۔ بہت سی کتابیں پڑھ لینا، یہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لینا شعور کا معیار نہیں، بلکہ پاکستانی قوم کے تو مسائل ہی ان بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل نہایت زیادہ پڑھے لکھوں کے پیدا کردہ ہیں۔ شعور تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنے اچھے برے کی تمیز ہو، ایک انسان حالات و واقعات سے اس بات کا جائزہ لے سکے کہ آج ہمارے انفرادی اور قومی حالات کس نہج پر جا رہے ہیں اور ان کا اصل رخ کیا ہونا چاہیے۔ نیز ان حالات کے تناظر میں ہمارا معروضی طرز فکر و عمل کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے تمام ترقی یافتہ اور ترقی پذیر معاشروں کا جائزہ لے لیں تو وہاں کے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ان میں قومی حمیت اور اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں بحثیت مجموعی جو ڈگریاں بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، سوچ کا دائرہ اتنا ہی تنگ ہوتا چلا جاتا ہے اور نوجوان اپنی ہی ذات کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ملکی سیاسی پارٹیاں جن کا بنیادی کام معاشرے کے افراد کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہ خود شعوری اور لاشعوری طور پر سامراج کی رسوائے زمانہ پالیسی ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل پیرا ہے۔ محض 2 روپے کی پرچے تقسیم کر لینا، اخبارات میں بڑے بڑے بیانات داغ دینا یا سرکاری وسائل پر عوامی ٹرانسپورٹ اغوا کر کے بڑے بڑے جلسے کر لینا سیاسی تربیت نہیں ہے۔ مفاد پرستی، یہ اسی اجتماعی سیاسی شعور کے فقدان ہی کا نتیجہ ہے کہ وطن عزیز کی سیاسی پارٹیاں محض پریشر گروپ بن کر رہ گئی ہیں، جن کا کام اغراض پرستی کی بنا پر حکومت وقت سے سودے بازی کے ذریعے محض سطحی اور وقتی مفادات کا حصول ہے۔ مفادات کی بنیاد پر ہی سیاسی جتھے بندیاں بنتی اور ٹوٹتی ہیں۔ جب تک مفادات پورے نہیں ہوتے، تحریکیں، ہڑتالیں، ہنگامے، جلسے، جلوس، بڑھ کے بیان بازی جاری رہتی ہے، لیکن جو ہی ادھر سے رابطہ مکمل ہو جاتا ہے تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف چلنے والی سیاسی تحریک پر نظام مصطفیٰ کا لیبل لگا کر بیچارے عوام کا خوب قتل عام کروایا، لیکن ابھی ان بے گناہ شہداء کے کفن بھی میلے نہ ہوئے تھے کہ اس اتحاد کے 9 ستارے یوں غروب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پاکستان کے ایک بزرگ سیاستدان جو بابائے جمہوریت کے نام سے جانے جاتے تھے، ان کی سیاسی لغت کے مطابق پاکستان میں ساری عمر جمہوریت آئی ہی نہیں، ماں سوائے اس دور میں کہ جب ان کو پارلیمنٹ میں کشمیر کمیٹی کی چیئرمینشپ کا سرکاری پروٹوکول دے دیا گیا۔ بے اصول طرز عمل۔ ہمارے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں سماجی مساوات کے حوالے سے بڑے ہی خوبصورت اور دل فریب نعرے لگاتی ہیں، اپنے منشوروں میں عوامی حقوق کے نام سے زمین آسمان کے قلابے ملا دیتی ہیں، مگر یہ سب نظریات اور تصورات ان کی جماعتی زندگی میں عنقا ہیں۔ لیڈر، ان کا معیار زندگی، تھاٹ باٹ، پروٹوکول سب طبقہ اشرافیہ کے مطابق ہیں۔ ان کے نعرے ان کی ذاتی زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتے، جبکہ بیچارے کارکنان پولیس کی لاٹھیاں، گولیاں کھانے، جیلیں بھرنے، قربانیاں دینے اور مخالفین کے حملے برداشت کرنے کے باوجود ساری عمر کارکن ہی رہتے ہیں۔ بالائی سطح کے فیصلوں اور سودے بازیوں میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور ان بیچاروں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی لیڈر ان کے جذبات اور احساسات اور اخلاص کی قیمت پر اپنے ذاتی مفادات کے محل تعمیر کر چکا ہوتا ہے۔ ان جماعتوں کے لیڈران اور کارکنان کے درمیان اکثر اوقات نظریاتی ہم آہنگی کا فقدان نظر آتا ہے۔ ایک ہی ایشو کے بارے میں بڑے لیڈران کوئی اور رائے رکھتے ہیں، جبکہ کارکنان کا تجزیہ اور نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جماعتوں میں کارکنان کی شعوری اور نظریاتی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ ان جماعتوں میں وابستگی کی بنیاد شعور نہیں بلکہ جذبات ہوتے ہیں۔
اس سے محض کسی بدباتی نعرے یا کسی لیڈر کی متاثر کن شخصیت کے گرد اکٹھے ہونے والوں کو ایک جماعت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب تک وہ جذباتی کیفیت باقی رہتی ہے یا وہ شخصیت نظر عام پر موجود رہتی ہے، ساون کے موسم کی طرح ہر طرف ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے، لیکن جذبات کے سرد پڑتے یا شخصیت کے منظر عام سے ہٹتے ہی جوتیوں میں دال پٹنے لگتی ہے۔ اپنے اقتدار کو تمام تر غلطیوں کے باوجود جائز اور درست قرار دیا جاتا ہے، لیکن جب مخالف پارٹی کی حکومت ہو تو وہ آمریت اور سیکورٹریسٹ بن جاتی ہے۔ نان ایشوز کی سیاست: جن ایشوز پر ان جماعتوں کی سیاسی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، ان کا عوام کو حقیقی زندگی میں پیش آمدہ مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً کبھی LFO، کبھی وردی، کبھی آئینی ترمیمات، کبھی جمعے کی چھٹی، کبھی کچھ۔ ایک مزدور جسے آج مزدوری نہیں ملی، ایک گریجویٹ جو ملازمت کی تلاش میں دھکے کھا رہا ہے، ایک کسان جسے مہنگی کھاد اور ناقص بیج کا مسئلہ درپیش ہے، ایک بیمار جسے علاج کی سہولت بھی میسر نہیں اور غیر معیاری لیکن مہنگی دواؤں کی عدم دستیابی نے پریشان کر رکھا ہے، ایک عمر رسیدہ باپ جسے شدید مہنگائی کے دور میں بیٹی کی شادی کی پریشانی ہے۔ ان محروم معیشت اور پریشان حال لوگوں کو ان سیاسی گورکھ دھندوں سے کیا سروکار؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ملک کا پورا نظام ہی دین اسلام سے متصادم سرمایہ پرستی کی بنیادوں پر قائم ہے، جہاں عوام، رعایا اور حکمران عالم پناہ ہوتے ہیں۔ یہ سارے مسائل اس نظام ہی کے پیدا کرتا ہیں جس کی بقا اور تحفظ کے لیے یہ سارے سیاستدان متحد اور متفق ہیں۔ عوام کا کام صرف محنت مشقت کرنا، ٹیکس دینا، نعرے لگانا، ووٹ دینا، تحریکوں میں گولیاں کھانا، کوڑے کھانا، جیلیں بھرنا ہے، جبکہ سیاسی لیڈرز اسی عوامی قوت کے بل بوتے پر سودے بازی کرتے اور عوامی مفادات کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ہاتھوں بیچ کھاتے ہیں۔ وطن عزیز میں باوردی بارش، جاگیردار، صنعتکار، ماہرین معاشیات، صدور اور وزرائے اعظم اقتدار کے سنگھاسن پر براجمان ہوئے ہیں، مگر بیچارے عوام کے دکھ اور کرب کی رات طویل ہی ہوتی چلی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آدمی نے لاہور سے کراچی جانا ہو لیکن وہ لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرین پر بیٹھ جائے تو کیا وہ کراچی پہنچ جائے گا؟ یہی حال وطن عزیز کی سیاسی پارٹیوں کی جدوجہد کا ہے۔ ملکی نظام کی خرابی ایک بہت بڑے کینسر کے پھوڑے کی شکل اختیار کر چکی ہے، جس کا علاج آپریشن ہے، مگر یہ لوگ اس کو معمولی دواؤں سے تندرست کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں، مزدہ انقلاب کیا دیں گے؟ آدمی کو جواب دے جو نہیں، وہ خدا کو جواب کیا دیں گے؟ بقول رئیس امروہی۔ مذہبی جماعتیں: وہ جماعتیں جو اپنی سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کرتی ہیں، انہیں ہم مذہبی جماعتیں کہہ سکتے ہیں۔ ان کے منشورات، اشتہارات، نعروں، تقریروں، جلوسوں اور اخباری بیانات میں مذہب کا نام، مذہبی اصطلاحات وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کی 58 سالہ جدوجہد کا ثمر یہ ہے کہ آج مذہب انتہا پسندی، دہشت گردی، قتل و غارت، تشدد، عدم برداشت، فرقہ واریت کا ہم بنام بن چکا ہے۔ ان کی بوئی ہوئی فصل کے برگ و بار کچھ اس شکل و صورت کے ہیں۔ مذہب کا محدود اور جامد تصور: ان جماعتوں میں مذہب محض عبادات، چند مخصوص مذہبی اعمال و رسومات اور اوراد و وظائف اور چلہ کشی کا نام ہے۔ مذہب کا حیات انسانی میں صرف اتنا کردار ہے کہ چند مخصوص مہینوں سے وابستہ اعمال کر لیے جائیں، صرف اپنی اصلاح کر لی جائے، جمعہ کے دن صحابہ کرام، بزرگان اور عالم دین کی پیدائش اور وفات کے ایام پر سرکاری چھٹی بنا لی جائے، اخباری بیانات میں، تقریروں میں حکومت وقت سے اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ کیا جائے، یا زیادہ سے زیادہ مروجہ نظام سیاست کا حصہ بن کر غلبہ اسلام کی جدوجہد کی جائے، لیکن انسانی زندگی سے وابستہ سماجی، سیاسی، معاشی مسائل کو مقدر کا لکھا کہہ کر
ان سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں پر سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہونے کا فتویٰ لگایا جائے۔ پرتشدد فرقہ وارانہ طرز عمل۔ اکثر مذہبی جماعتیں کسی نہ کسی مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہیں، بلکہ ایک مکتب فکر کی حامل کئی جماعتیں موجود ہیں جن کا مقصد اپنے مکتب فکر کی اشاعت و ترویج ہی نہیں بلکہ اس کی چودراہٹ قائم کرنا ہے۔ مذہب کے محدود اور جامع تصور ہونے کی وجہ سے دوسرے حلقہ خیال کی بات سننا اور برداشت کرنے کا تصور تقریباً عنقا ہو گیا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ مخالف نقطہ نظر رکھنے والوں کی زندگیوں سے کھیلنا کار ثواب سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ بہت ہی قابل نفرت اور قابل مذمت بات ہے کہ ہندوستان اور دیگر ممالک میں مسلمان غیر مسلموں کے تشدد کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں اپنے ہی ہم وطن کلمہ گو بھائیوں کے ہاتھوں ہونے والی قتل و غارت کا کیا نام دیں؟ مسلط نظام سے تعاون۔ وہ مذہبی جماعتیں جو ملک کے سیاسی نظام میں واضح برتری حاصل نہیں کر سکتی، وہ محض سطحی اور وقتی مفادات کے حصول کے لیے مسلط نظام اور حکمران سیاسی پارٹیوں سے تعاون کرنے پر مجبور ہیں، خواہ مارشل لا کا دور ہو یا سیاسی حکومت کا، اور یہ جماعتیں حکمرانوں اور ان کے عالمی سرپرست سامراج کے لیے مذہبی جواز پیدا کرنے کے لیے فتوے دیتی نظر آتی ہیں۔ مثلاً مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی وفات پر ان مذہبی جماعتوں نے فتویٰ دیا کہ ہماری فقہ میں غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور نہیں، لیکن جنرل ضیاء الحق کی حادثاتی وفات پر غائبانہ نماز جنازہ کے جواز کا فتویٰ سامنے آ گیا۔ امریکی CIA کی سرپرستی میں وار لارڈز کے ساتھ مل کر جہاد کی مقدس نام پر افغانستان میں ایک عرصے تک خانہ جنگی کا بازار گرم کیے رکھا، لیکن بین الاقوامی سامراجی حکمت عملی تبدیل ہو جانے پر نئی تراشیدہ قوت طالبان سے جا ملے اور سابقہ مجاہدین اسلام قابل نفرین بن قرار پائے۔ اصلاحی جماعتیں۔ وہ جماعتیں جن کی بنیادی سوچ یہ ہے کہ تمام تر خرابی کی بنیاد ایک فرد کی ذات ہی ہے اور معاشرے کی جزوی اصلاح ان کی تمام تر جدوجہد کا محور ہوتی ہے۔ ماحول یا نظام کے اثرات کا تصور ان کے ہاں مفقود ہے۔ انہیں ہم اصلاحی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ فرد کی اصلاح کا نظریہ۔ بس جی بندہ اپنا آپ ٹھیک کر لے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بندے کے ٹھیک ہونا چاہیے، اس طرح کے الفاظ اکثر ہمیں ان لوگوں کی زبان سے سننے کو ملتے ہیں جو ایک فرد کی اصلاح کو ہی تمام تر مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ ان کی سوچ کے مطابق ایک فرد ہی خراب ہے اور وہی تمام خرابیوں کی وجہ ہے، حالانکہ یہ تصور ہی فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو ملنے والا ماحول ہی اس کے بگاڑنے اور سنوارنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایک بچے کو کچھ عرصے کے لیے کسی دینی مدرسے بھیج دیں تو وہ بچہ مذہبی مزاج کا ہو جائے گا، لیکن پھر کچھ دنوں کے لیے اسے کسی ہوٹل، کسی ورکشاپ پر چھوڑ دیں تو ویسے ہی بازاری گفتگو کرنے لگے گا۔ میرے ایک دوست نے باتیں کرنے والے طوطے کو مرغیوں کے ڈربے میں رکھا تو کچھ عرصے کے بعد وہ طوطا مرغوں کی طرح اذانیں دینے لگا۔ اس لیے کہ انسانوں کو بہتر ماحول دیا جائے تو کیا ان کے رویے اور اخلاق و کردار بہتر نہیں ہو جائیں گے؟ اگر اصلاح احوال اتنا ہی آسان تھا تو 1,24,000 انبیاء کرام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ السلام کی جماعت کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے، اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی بے مثال قربانیاں دینے اور اپنے وقت کے ظالم سماج قوتوں سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی آزمائشیں سارے پیغمبروں کو آئیں اتنی مجھے اکیلے پر آئیں۔ اگر محض اپنی اصلاح کر لینے، حجروں کمروں میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر لینے اور انفرادی عبادات کر لینے سے سارے مسائل حل ہو سکتے پھر تو کام آسان تھا۔ یہ دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، یہ جماعت بندی اور پھر وقت کے ظالمانہ نظام سے ٹکر لینا ایک طویل سلسلہ، یہ تو سب انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعی حقوق کی جنگ لڑنے کے پروگرامز ہیں
تاکہ معاشرے سے ظلم و بربریت ختم ہو اور سماجی عدل کا قیام ہو جائے۔ سیاسی عمل سے نفرت۔ یہ جماعتیں سیاست کو دنیا داری کہتی ہیں اور سیاسی عمل سے بہت زیادہ متنفر ہوتی ہیں۔ البتہ ان جماعتوں کی قائدین مختلف حالات میں محض ثواب اور خیر و برکت حاصل کرنے اور اکرام مسلم کے طور پر مروجہ نظام سے تعاون کرتی نظر آتی ہیں۔ چونکہ ان کا اپنا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا، اس لیے انتخابات کے موقع پر خاص طور پر ان جماعتوں سے وابستہ لوگ مسلط نظام ظلم کے پروردہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعاون کرتے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ سیاست تو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پروگرام کو دنیا میں عملی طور پر نافذ کرنے اور وقت کے ظالم طاغوت کا سر کچلنے کے لیے دور کے تقاضوں کے مطابق سیاسی جدوجہد کی ہے، نہ کہ کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر صرف چلہ کشی کی ہے۔ ان جماعتوں کے اس قنوتی اور غیر سیاسی مذہبی تصور نے عوام کے سیاسی شعور اور سماجی حالات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیاسی میدان سرمایہ داروں، جاگیرداروں، مذہبی اور سیاسی بہروپیوں، ناجائز فروشوں، قبضہ گروپوں اور عالمی سامراجی نظام کے ایجنٹوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سماجیات کی نفی کا قنوتی مذہب۔ انفرادی مذہبی اعمال کی تبلیغ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وضو کرتے وقت مسواک کرنا، عمامہ باندھنا، ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنا، یہ سب سنت نبوی ہیں اور یقیناً ہے، لیکن وقت کے طاغوت کا انکار کرنا، اپنے دور کے فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب اور قیصر و کسریٰ کا نظام ختم کرنا، ان کے ظالمانہ غلبے کو توڑنا، ان کی ہیبت و سطوت کو ختم کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سنتیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی اور ان سنتوں کا ہم اپنی زندگی کا حصہ کب بنائیں گے؟ ایک نوکر جو اپنے آقا سے وفاداری اور محبت کے بڑے دعوے کرتا ہے، اس کی بڑی تعریف و توصیف کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے آسان کام تو کر دیتا ہے، لیکن مشکل کاموں کے وقت اپنی بے بسی اور لاچارگی کے بہانے بناتے ہوئے دستبستہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ تو آپ جیسے عالی ہمت لوگ ہی کر سکتے ہیں جن کو خدا نے خصوصی ہمت و طاقت عطا کی ہے، مجھ میں اتنی سخت اور صلاحیت کہاں؟ لیکن حضور آپ ہیں بہت اچھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے اخلاق و اطوار کی، آپ کے گھر بار کی حمد و ثنا کر بیان کرتا رہوں۔ تو کیا مالک اس نوکر کو پسند کرے گا؟ اس کے خالی خولی دعووں کا یقین کرے گا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ نظام کے اثرات کے بارے میں بے شعوری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے دین یعنی طرز فکر و عمل پر ہوتے ہیں۔ گویا معاشرے میں پھیلنے والی تمام برائیوں کا منبع و مصدر ملک میں رائج نظام ہی ہوتا ہے۔ اس لیے سینماؤں کے پوسٹر جلا دینے، ٹی وی سیٹ توڑ دینے، ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات کے دفاتر پر حملہ کرنے، زندہ باد مردہ باد کی تحریکیں چلانے، اخبارات میں بیانات داغنے، بڑے بڑے جلسے کرنے، نفاذ اسلام کی قراردادیں پاس کرنے سے غلبہ دین نہیں ہوا کرتا۔ برائی کا جڑ مروجہ نظام کی تبدیلی سے خاتمہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے شعوری اور فکری بنیادوں پر ایک ہمگیر سماجی تحریک کا فروغ ہی ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل و مشکلات کا واحد حل ہے۔